Hello, it's me. Long time no see. So, the update right now is that Junaid is pretty busy right now, and whenever we can, we'll do a podcast uske saath because of the enormous amounts of stories I have gotten. Thank you again for those stories. बहुत ज़्यादा हैं. خیر ٹو فل یو ان آن واٹس بن ہیپننگ رائٹ ناؤ. میں یہ کہوں گا کہ بھائی بی کیئرفل واٹ یو وش فار. کیونکہ ہوا یہ کہ جب یہ ویڈیو نکلی نوروز پہ سب کچھ چل رہا تھا اینڈ چیز میسیجز بھی آ رہے تھے اینڈ پیپل ور لائک کہ ویڈیو بھی شیئر ہو رہی تھی. تو میں تو لوگوں سے پوچھتا ہوں اسٹوریز وغیرہ اور اپنی جو آئی ڈسکور آن مائی اون, یا پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ کہیں سے مجھے لوگ بھیج دیں جس طرح آپ لوگ بھیج رہے ہیں. تو آئی واز مطلب جمع کر رہا تھا تو آئی کیم اکراس اے فیو اینڈ میں پھر اپنے دوستوں سے بھی ڈسکس کر رہا تھا کہ یہ چیز ایسی ہے, یہ چیز ویسی ہے. تو اسی طرح کی ایک ڈسکشن پہ ویکینڈ کے قریب آئے کیم ان لائک 12-1 بجے گھر پہ, اینڈ میرے کمرے میں اے سی چل رہا تھا اینڈ ایوری تھنگ. سناٹا تھا, گھر میں سب سو رہے تھے اور اماں میری جاگ رہی تھی اینڈ شی واز لائک میرے کمرے میں بیٹھی ہوئی کچھ پڑھ رہی تھی, وہ بھی لیمپ کے ساتھ. تو اندھیرا ہوا تھا تو آئی واز لائک ٹھیک ہے اے سی چل رہا ہے, میں اپنا لیٹا, میں تو سو گیا. آدھا 1 گھنٹہ ہوا ہوگا, آئی ڈونٹ نو, 1 بج رہا ہوگا رات میں. تو چیخنے چلانے سے میری آنکھ کھلی تو اماں چیخ رہی ہیں, شی از فرینٹک, شی از لائک اسٹینڈنگ اپ اینڈ بسائڈ دا بیڈ, کہہ رہی ہیں اٹھو اٹھو اٹھو. اور میں لائک کیا ہو گیا امی, کوئی گھر میں آ گیا, واٹ ہیپن. تو کہتی ہیں کہ تمہارے پیچھے کوئی ہے, پھر کہتی ہیں تمہارے اوپر کوئی ہے, پھر کہتی ہیں تمہارے پیچھے کوئی ہے. شی از لائک ہسٹیریکل. مجھے تو خیر سمجھ میں کچھ نہیں آیا. سب سے پہلے تو میں نے اٹھتے ہی آدھی نیند میں آیت الکرسی زور زور سے پڑھنا شروع کر دی اینڈ شی, اس کے بعد وہ تھوڑی سی سکون میں آئیں اینڈ میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا. تو کہتی ہیں کہ کوئی, میں ایسے ہی یہ پڑھی تھی اپنی چیزیں اور تم تو سو گئے تھے. تو اس کے بعد جیسے ہی تم سوئے تو چھت میں سے ایک کالا سا سایہ نکلنا شروع ہوا اور وہ آتا گیا نیچے کی طرف, میرے اوپر آتا گیا, میرے سینے پہ آ کے ایک جگہ پوائنٹ تک آیا اور اس کے بعد پھیلنا شروع ہو گیا. اور وہ سایہ جو تھا ایک آدمی, ایک شخص کے فارم میں تبدیل ہونے لگا, جو اماں میری دیکھتی رہی. اس کے بعد جب وہ یہ ٹائم آیا تو انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا, بس اندھیرا تھا, لیمپ تھا, ان کو ایسا خیال تھا کہ شاید سایہ لیمپ کی وجہ سے پڑ رہا ہے. لیکن اب کوئی سایہ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا چھت سے لے کے میرے تک جو ہے وہ ایک انسان کی شیپ میں آ جائے. تو میں نے جب آیت الکرسی پڑھی تو وہ چیز جو تھی وہ ایک طریقے سے پھٹ گئی, ایکسپلوڈ ہو گئی, چھوٹے چھوٹے حصوں میں تبدیل ہو کے ختم ہو گئی. اینڈ پھر اس کے بعد میری اماں ریلیکس ہوئی اینڈ میں سمجھ گیا کہ یہ کیا تھا اور میری کیا پرسوٹس چل رہی ہیں, جس کی وجہ سے یہ ایک سائیڈ افیکٹ ہے. تو یہ ضرور یاد رکھیے کہ وین یو گیٹ ان ٹو دیز کائنڈ آف تھنگس تو یو شوڈ بی مینٹلی پریپیئرڈ. اور اسی طریقے سے بی کیئرفل واٹ یو وش فار, بیکاز بہت ساری چیزوں کا ہمیں علم نہیں ہے اور ہم اس میں گھس جاتے ہیں شوق میں اور بعد میں پھر پتہ چلتا ہے کہ اچھا بیٹا تو یہ سین تھا. خیر کمنگ بیک ٹو دا سبجیکٹ, اب ایسے انٹرسٹنگ سی بات آئی اسی سبجیکٹ پہ, بی کیئرفل واٹ یو وش فار پہ. ایک مس آغا جی, ان کا ایک میسیج آیا اینڈ اللہ کرے ان کا مسئلہ بہتر ہو جائے اور کافی تک لگ رہا ہے کہ چیزیں کنٹرول میں آ جائیں گی. لیکن بات یہی تھی, چھوٹی سی بات تھی کہ وین شی واز اے ینگ گرل, ٹین ایجر اور سم تھنگ, تو ان کے نانا یا سم تھنگ مطلب ان کی ڈیتھ ہو گئی, ان کے ایلڈرس کی, گرینڈ پیرنٹس کی. تو ون آور ینگر خالاز جو کے پاس کچھ ان کی کانٹینٹس آئیں تو اس میں کچھ ایسی چیزیں تھیں اباؤٹ وظائفس اینڈ آل دیٹ اسٹف. تو واٹ ہیپنڈ کہ وہ شی واز ٹو ینگ ٹو کمپریہینڈ, ان کو سمجھنے کے لیے مطلب عمر بھی چاہیے ہوتی ہے. تو ان کی لفاظی میں, ان کی باتوں میں وہ آ گئیں. مطلب بک تھی ایک جو کہ ان کو منع تھی کہ نہیں دیکھنی, لیکن ایز یوزول جس چیز سے روکو انسان وہی کام کرتا ہے. تو انہوں نے وہ بک پڑھ لی, اس میں کچھ چیزیں تھیں پڑھنے کی کہ بھائی ایسا کریں گے تو 7 دن تک روزانہ رات میں یہ کام کریں گے
تو ایسا ایسا ہو جائے گا اور آپ کے قبضے میں پریاں اور دیو آ جائیں گے اینڈ یو نو آل دیٹ کائنڈ آف اسٹف. تو جناب علی انہوں نے بینگ اے ٹین ایجر یہ سوچا کہ یہ میں رات کے پہر میں بیکاز بھی انسٹرکشنس تھیں کہ رات کے اس پہر میں یہ کریں گے تو یہ ہوگا. تو شی اسٹارٹیڈ آؤٹ. ایک دن رات میں چھپ کر کے سیکنڈ فلور پہ جا کے کیا, دوسرے دن کیا, تیسرے دن جو تھا ایک بلی نظر آئی جو کہ حیرت کی بات تھی بیکاز دیر گھر میں ان کی اسٹرکٹ پالیسی تھی کہ کوئی پیٹس نہیں ہوں گے. اس کے باوجود بلی نظر آئی تو انہوں نے بولا خیر ہے, وہ اپنے روزانہ 7 دن تک کریں گی بیکاز ان کا خیال تھا ان دیٹ ایج گروپ کے یہ کام وہ 7 دن تک کریں گی. اس کے بعد ان کے پاس بہت ہی کوئی فیری ٹیل الادین ٹائپ چیزیں آ جائیں گی اینڈ شی ول گیٹ واٹ شی وانٹس لائک اسٹف لائک واٹ ایور اے ٹین ایجر وانٹس لائک ڈالز اور گیمز اور واٹ ایور. تو دوسرے دن کیا تو کچھ بلیاں بڑھ گئیں اینڈ شی واز فرائٹنڈ. لیکن بات یہ تھی کہ وہ اینڈ کے گول جو تھا نا وہ زیادہ نظر آ رہا تھا. مشکلات بڑھتی آتی, نیند بھی خراب ہوتی جا رہی تھی. ایونچولی چوتھے دن جب انہوں نے یہ کام کیا تو ان کو ایک فلڈ نظر آ گیا بلیوں ہوگا سیکنڈ فلور پہ رات میں. وہ ڈر کے مارے, اچھا یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ ایسی باتیں اگر آپ کسی کو ایک بتائیں گے تو آپ کے پیچھے بھی چیزیں پڑ سکتی ہیں اور مسئلہ بڑھ سکتا ہے. تو انہیں نے ڈر کے مارے بتایا بھی نہیں ہے, وہ بتا بھی نہیں سکتا, ایسی سچویشن بڑا ٹرکی ہوتا ہے. تو اتنی ساری بلیاں دیکھیں اور پھر وہ ظاہر سی باتیں ڈر گئیں اور انہوں نے یہ کام چھوڑ دیا. لیکن کیا ہوا کہ جب رات میں اسی رات سونے کی کوشش کی تو ان کے کمرے میں فٹ سٹیپس اور عجیب بغیر شکلوں کے مرد و عورت جیسی چیزیں گھومنا شروع ہو گئیں. وہ پرابلم دیکھو انہوں نے اس وقت چھوڑ دیا یہ کام. لیکن کیا ہوا کہ اس دن کے بعد سے جیسے مائیگرینز ہونا ان کو شروع ہو گیا, اس طرح کے مسائل شروع ہو گئے ٹین ایج میں, جیسے کہ میرے جیسا آدمی کو ہوتے ہیں آج اس عمر میں آ کے, لیکن ان کو ٹین ایج سے ارلی ٹین ایج سے ہی شروع ہو گیا مسئلہ. اینڈ اچھے خاصے عرصے سے شی اسٹرگلنگ ود دیٹ. لیکن اگین جب ایک چیز کا علم نہ ہونا پورا تو سائڈ افیکٹس بہت خطرناک ہو سکتے ہیں. اینڈ ٹل دس ڈیٹ she is suffering from these problems and footsteps and hearing stuff like that go in the night because ان چیزوں سے you never get accustomed to these things. مطلب عادت نہیں ہوتی جتنا بھی, کیونکہ ایک انسان you can see stuff, you can feel stuff, you know the five senses and everything. لیکن something that is beyond the physicality of the five senses نہیں سمجھ میں آتا, انسان ہر دفعہ شوق میں چلا جاتا ہے. Anyhow, coming back to another story which I read in the 90s, وہ یہ تھی کہ ایک صاحب تھے, وہ ٹیکسی ڈرائیور تھے اینڈ رات کو ٹیکسی چلا رہے تھے. مطلب 90s میں اتنا ٹریفک ہی نہیں ہوتا تھا, اتنے لوگ جو تھے رات بھر گھومنے والے بھی نہیں ہوتے تھے شوقین, تو گاڑیاں بھی کم ہوتی تھی, روڈیں بھی خالی ہوتی تھی. تو رات کو ٹیکسی لے کے وہ نکلے ہوئے تھے. تو ان کو جب اندازہ ہوا کہ آج تو کوئی سواری مل ہی نہیں ہے, خالی سڑک ایکسیٹرا ایکسیٹرا, تو گانے شانے لگا کے ماحول بنایا انہیں نے اور گانے لگا کے سگریٹ پیتے ہوئے وہ مست وہ اپنے جا رہے تھے سلو سلو, اور گانا مطلب اتنی بیٹ میں آ گئے تھے کہ وہ چٹکیاں بجا رہے تھے اور فل پارٹی سین چل رہا تھا. تھوڑی دیر میں چٹکی بجاتے بجاتے گانے سنتے سنتے ان کو احساس ہوا کہ ایک سیکنڈ پیئر کی بھی آواز آنا شروع ہو رہی ہے پیچھے پیچھے سے, وہ بجاتے ہیں اس کے پیچھے ایک اور. یہ کرتے کرتے انہوں نے نوٹس کیا کہ یار میرے علاوہ کون چٹکی بجا رہا ہے, تو روڈ تو خالی ہے. تو بیک مرر میں جب انہوں نے دیکھا تو ایک عورت پچھلی سیٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی جو عجیب بھیانک ہاتھ اس کے, اور وہ چٹکیاں بجا رہی ہے اور گانے کی دھن پہ فل سر گھما رہی ہے, منہ پہ بال پڑے ہوئے ہیں. بس جی وہ تو ان کا تو کام ہو گیا, انہوں نے بس ایکسیلریٹر دیا, ان کو سمجھ میں نہیں آیا اور بس وہ سامنے چورنگی میں جا کے گاڑی مار دی. اور جب آنکھ کھلی تو اسپتال میں تھے ان کے لوائی کی ارد گرد. تو ان سے پوچھا کیا ہوا, تو انہوں نے بتایا تو لوگ بولنا بھائی ان کسی نشے میں ہوگا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. لیکن اسٹرینج تھنگس ڈو ہیپن, بہت ساری چیزیں ایکسپلین نہیں کر سکتے. I think I'll leave my email address. I have an email address. I'll put it up. اس پہ آپ اپنی اسٹوریاں بھیجیں تاکہ آرام سے آپ اگر لکھنا چاہیں تو لکھ بھی سکتے ہیں. میرے خیال انسٹاگرام پہ بھیجنا تھوڑا مشکل ہے,
اینڈ اپارٹ فرام دیٹ میں آئی ٹرائی ٹو ڈش آؤٹ سم اسٹوریز، اور آپ لوگ مجھے اگین تھینک یو ویری مچ بھیج رہے ہیں، اور انہی کو آئی ٹرائی چاکنگ دیم آؤٹ آہستہ آہستہ کر کے. اور یہ کیمرہ کھلتے ہی میں انگلش بولنا شروع پتہ نہیں کیوں ہو جاتا ہوں، لیکن بہرحال یہ مسائل ہوتے ہیں آج کل کی دنیا میں. جنید بھائی آتے ہیں تو کچھ کرتے ہیں کوشش، باقی پیس مین اینڈ یو.